اب آفرز کیا ہے اس وقت عمران خان کے پاس، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آفر یہ ہے کہ جناب آپ اپنے گھر میں جا کے ہاؤس اریسٹ ہو جائیں، ہم عدلیہ کے اوپر سے دباؤ ختم کر دیں گے، آپ عدلیہ میں اپنے کیسز کا سامنا کر کے قانون کے مطابق اپنی آزادی آپ لے لیں، اور جب آپ کو آزادی مل جائے تو اس وقت آپ اپنے گھر میں ہوں گے، اور وہیں پہ آپ کے اوپر سے جو جیل کا عملہ اس کو ہٹا لیا جائے گا اور چیزیں نارملائز ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ ان کو آفر دی گئی ہے، لیکن اس میں ڈیمانڈ یہ کی گئی ہے کہ اب آپ اداروں کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تھوڑا سا بدل دیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اسپیشلی جو ٹاپ 3 لوگ ہیں ان کے اوپر بالکل تنقید نہ کی جائے، بلکہ ان کا نام بھی نہ لیا جائے۔ اس قسم کے مطالبات کیے گئے ہیں اب، اور یہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جناب مطالبات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ سورسز جو ہے وہ کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں اپنی فکر پڑ گئی ہے، کیونکہ جن کی حکومت بنائی ہے وہ ٹکے کا ڈلیور نہیں کر پائے، انہوں نے کوئی کام نہیں کر کے دکھایا، دعوے ان کے بہت بڑے بڑے تھے لیکن وہ ڈلیور کرنے میں ناکام ہو گئے، ان کے انٹرنیشنل تعلقات کے جو دعوے تھے ان کی بھی کلی کھل گئی ہے، اور جو بائیڈن کے الیکشن ہارنے کے بعد تو بالکل ہی کھوتا کھو میں گر گیا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کے معاملات میں وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے معاملات بہت ٹھیک تھے، اگر جو بائیڈن کی پارٹی دوبارہ جیت جاتی تو بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا امکان ہو جاتا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مزید انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیا لیے جاتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک میرے لوگوں کو رہا نہیں کیا جاتا تب تک تو میں اپنے گھر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور عمران خان صاحب سے جو مطالبات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ فوری طور پہ حکومت کو نہ گرائیں، فوری طور پہ کوئی تحریک نہ چلائیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں، عدلیہ کے اوپر سے ہم دباؤ ہٹا لیں گے، مینج نہیں کریں گے، آپ اپنے فیصلے اپنے حق میں لے لیں، آپ کے لوگ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ جائیں گے، آپ اپنی پابندی ختم کروا کے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر بن کے آ کر قومی اسمبلی میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تحریک چلا لیجیے گا، تو نارمل طریقے سے چیزوں کو اوپر ایکسلیٹ کریں آپ۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز چاہتے ہیں تاکہ انہیں نظر آ جائے کہ کیا ان کے لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے، کیا ظلم اور زیادتی بند کی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ مبینہ طور پہ لاپتہ ہیں۔ اظہر مشوانی صاحب نے 2-3 لوگوں کی بھی فوٹو لگائی ہے کہ یہ لوگ لاپتہ کیے گئے ہیں جبری طور پہ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، آہستہ آہستہ ان کی رہائی تو ہو رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب ابھی سسٹم پر اعتبار نہیں کر رہے۔ اچھا، اس میں عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے ایک چیز طے کی ہے کہ 31 جنوری تک کا ٹائم دینا اس حکومت کو، کہ 31 جنوری تک آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ پہلے عمران خان صاحب اتنا زیادہ ٹائم دینے کے حق میں نہیں تھے، وہ کم ٹائم دینا چاہ رہے تھے، لیکن اب انہوں نے 31 جنوری تک کا ٹائم دیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے سورسز سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت اور ٹائم مانگے گی تو ان کو 15-20 دن کا اور ٹائم بھی دے دیا جائے گا، اور انتظار کریں گے جو بائیڈن کی جب انتظامیہ ختم ہو جائے گی تو ان کی سپورٹ ختم ہو جائے گی جو پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، ظلم اور بربریت کا دور جو ہے اس کے اوپر ایک تالا لگ جائے گا، اس طرح کا ظلم اور بربریت نہیں کی جا سکے گی جو ماضی میں کی گئی ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے ایک تحریک کھڑی کرے گی، اور اس تحریک کے نتیجے میں وہ فروری کے اینڈ میں یا مارچ کے شروع میں ایک دوبارہ سے لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ میری پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، اور جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں وہ یہی ہیں، کیونکہ ابھی سردی کی ایک ویو ہے پورے ملک کے اندر، اور ابھی کوئی تحریک ایسے چلتی نہیں ہے اتنی سردی کے اندر، لہٰذا پہلے انتظار کیا جائے گا کہ جو بائیڈن کی حکومت ختم ہو جائے، اور انتظار کیا جائے گا، حکومت کو پورا موقع دیا جائے گا۔